تمہارا مولا اللہ ہے، رسول اللہ ہے اور علی ہے۔ یعنی خود اللہ نے خود کو بھی مولا کہا ہے اور رسول اللہ کو بھی مولا کہا ہے اور علی مولا کو بھی مولا کہا ہے۔ اچھا، یہاں مولا علی اگر مولا ہیں یہ کسی سے ہضم نہ ہو تو قرآن میں اللہ نے جبریل کو بھی مولا کہا۔ ایک وقت تھا ابھی کچھ عرصے پہلے تک میرے بھائی ہم سے کہتے تھے، ہمارے بھائی ہم سے کہتے تھے کہ مولا صرف اللہ ہے۔ اچھا، دعویٰ بھی انہی کا زیادہ ہے کہ قرآن ہم زیادہ جانتے ہیں۔ زیادہ قرآن پڑھنے والا اگر یہ کہے کہ مولا صرف اللہ ہے، علی کو مولا نہیں کہنا چاہیے، صرف مولا اللہ ہے، تو وہ دعوے دار بھی ہیں کہ قرآن وہ زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو انہی سے میں تھوڑی دیر بات کر رہا ہوں۔ جی، سورہ مبارکہ تحریم کے اندر آیت نمبر 4 کے اندر پروردگار عالم نے مولاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان تظاہرا علیہ، اگر اے نبی کی دو زوجاؤں تم نے میرے نبی پہ چڑھائی کی، تم نے میرے نبی پہ روب ڈالا، تم نے میرے نبی پر روب ڈالا، تظاہرا علیہ، جی ایک کوئی شخص کسی پر ایک دم آ جائے نا، آپ بیٹھے ہوئے ہوں ایک دم دروازہ کھول کے کوئی آ جائے تو اس کیفیت کو کہتے ہیں تظاہر علیہ۔ اگر تم قرآن سورہ تحریم ہے، یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں، ابھی سب کے پاس موبائل ہیں، گوگل بھی سب کے پاس ہے، آیت کو سرچ کیجئے۔ ان تظاہر علیہ فإن اللہ و مولا، اگر تم ایسے آئی نا میرے نبی پر تو جان لو ان اللہ و مولا، اس کا مولا اللہ ہے۔ ان اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، جان لو کہ میرے نبی کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے اور مومنین کی تصدیق کرنے والا ہے۔ صالح المومنین، جو طے کرے گا کہ کون مومن ہے، صالح مومن، نیک مومن۔ اچھا چلیں، اگر نیک مومن بھی ترجمہ کریں تو کوئی نیک مومن علی سے بڑا بتاؤ۔ اگر یہ ترجمہ بھی کر لیا جائے کہ یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا مولا یعنی مددگار، مولا سے مراد کیا ہے؟ مددگار۔ میرے نبی کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے اور نیک مومن ہے، صالح المومنین، نیک مومن ہے۔ تو نیک مومنین، اتنے سارے نیک مومنین کو مولا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ مولا علی مولا ہے تو یہ حلف سے نہیں اتر رہا۔ جبکہ یہاں پر صالح المومنین صفت و موصوف نہیں ہے، مضاف مضافل ہے۔ جی مولانا، مضاف مضافل ہے، صفت و موصوف نہیں ہے۔ صفت و موصوف کا ترجمہ ہوگا صالح مومن، نیک مومن، لیکن یہ صفت و موصوف کا، لیکن مضاف مضافل کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مومنین کی تصدیق کرنے والا، یہ بتانے والا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ جو یہ طے کرے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، وہ مومن وہ کون ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں۔ مومن ہونے کا دعویٰ تو سب کا ہے، جی ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے دل کا حال ہی نہیں پتا۔ جب ہمیں کسی کے دل کا حال نہیں پتا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مومن ہے یا وہ فلاں مومن نہیں ہے؟ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے کہ ہم تصدیق کریں کسی کے بارے میں کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ وہ کون ہے نبی کے علاوہ؟ وہ کون ہے جبریل کے علاوہ؟ وہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ طے کرے گا کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن ہے؟ جب حضرت ابو طالب مولا علی کو خانہ کعبہ سے لے کے چلے تو بڑے بڑے علماء یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ابو طالب اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بچہ ہے، میں گھر لے جا رہا ہوں۔ کیا تمہیں مکے کا دستور نہیں پتا؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیا جاتا ہے جو کعبے کے قریب ہی ایک رکھا ہوا پتھر تھا، اور پھر ماں باپ دور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک سانپ پہاڑوں سے نکل کر آتا ہے۔ اگر اس بچے کو تکلیف دیتا ہے، بچہ اس کو دیکھ کے ڈرتا ہے تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے کہ حلال ہی نہیں ہے، اور اگر وہ بچے کو سونگھ کر واپس چلا جائے اور بچہ ویسے ہی کھیلتا رہ جائے تو پھر ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ بچہ حلال ہی ہے۔ جب سارے بچوں کے لیے دستور ہے تو آپ کے بچے کے لیے بھی یہی دستور ہے۔ حضرت ابو طالب کو کیا اس طرح
حضرت ابو طالب نے فوراً اس پتھر پہ لے جا کر اپنے بچے کو مولا علی کو لٹا دیا. جی ابھی 3 دن کی عمر ہے مولا علی کی، جو تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ پہاڑوں سے اژدہا نکل کر آیا، اور وہ نوزاد بچے کی خوشبو سے نکلتا تھا باہر. وہ نکل کر باہر آیا اور اس نے اپنا پھن مولا علی پر پھیلایا. مولا نے اپنا ننھا سا ایک ہاتھ بلند کر کے اس کے منہ کا ایک حصہ پکڑا، اور دوسرا ہاتھ بلند کے منہ کا دوسرا حصہ پکڑا. دونوں طرف سے اس کے دونوں منہ پکڑ کے چیر دیے. جب سانپ 2 نیم ہو گیا نا، بالکل پھٹ گیا، چر گیا، سانپ پھٹ گیا، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں، حیا کہتے ہیں سانپ کو، حیا، اور درہ کہتے ہیں کسی چیز کے چیرنے کو. آپ حیا درہ کو ذرا ملا کے پڑھیے تو ہے درہ نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ یہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں. ترکیبی اور مزجی نام ہوتے ہیں عرب میں. نام کو مزج کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، ترکیب کی جاتی ہے. بالابک مزجی نام ہے جی. حیدر ہے، حیا درہ ہے، حیدرہ جی. جیسے ہی سانپ کو چیرا نا تو پہلی آواز آئی بی بی فاطمہ بنت اسد کی، حیا درہ، حیدرہ، حیدرہ. یہ کیفیت مولا. اب مولا حضرت ابو طالب آگے بڑھے، اپنے بچے کو دوبارہ گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، رخساروں کا بوسہ دیا، سینے سے چپکا کر آگے بڑھنے لگے، جانے لگے گھر کی طرف. پھر وہی ملا مولوی یعنی پادری اور عیسائی اور یہودی، پھر وہی آ کر کھڑے ہو گئے سامنے، کہنے لگے ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا تم نے کہا تھا، میں نے پتھر پہ لٹا دیا، میرے بچے نے سانپ کو پھاڑ دیا، تو اور کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی. آج کے بعد مکے والے کیسے طے کریں گے کون حلالی اور کون غیر حلالی ہے؟ برابر میں نبی کھڑے تھے. نبی نے فرمایا چچا ان سے کہہ دیجئے آج کے بعد قیامت تک یہی بچہ کسوٹی ہے. اب علی کا ذکر طے کرے گا کون حلالی ہے، کون مومن ہے، کون غیر مومن ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ شعبان کے مہینے میں آنے والے اس مولا کی یاد میں ہے جسے حسین ابن علی علیہ السلام کہا جاتا ہے. میں نے ایک جملہ کہا کہ رجب کا مہینہ مولا علی کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ مولا نبی کا مہینہ ہے. آپ مناجات شعبانیہ دیکھ لیجئے، آپ ماہ شعبان میں ظہرین کے درمیان پڑھی جانے والی روزانہ کی دعا دیکھ لیجئے. روزانہ ظہرین کی نماز کے درمیان جو شعبان میں پڑھنے کی دعا ہے اس میں نبی پر سلام ہے. رجب کا مہینہ مولا علی کا مہینہ، شعبان کا مہینہ مولا نبی کا مہینہ، اور پھر جب علی سے نبی تک آؤ گے تو پھر خدا تک ہی پہنچو گے. یعنی ماہ رمضان، یعنی روزوں کا مہینہ، یا اللہ یعنی اللہ سے ملاقات کا مہینہ. تو ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے تقریباً 20 دن کے بعد، اور پھر ہم اللہ سے ملاقات کی بات کریں گے اور اللہ کی دعوت پہ پہنچیں گے. اور جس نے رجب کے مہینے سے روزے شروع کیے ہوں اور شعبان میں اسے اللہ یاد رہا ہو تو پھر رمضان میں اسی کا شیطان باندھا جاتا ہے. ہاں شیطان باندھا جاتا ہے، مگر ان کا نہیں جنہیں رمضان میں اللہ یاد آئے. ان کا تو شیطان بنتے بنتے عید ہو جاتی ہے. تو میرے عزیزوں بچوں ابھی وقت ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اپنا وقت ضائع نہیں کرو. موسم بھی بہت زیادہ سخت نہیں ہے، موسم بھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے. شعبان کا مہینہ ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرو. شعبان کے روزے رکھ لو تاکہ ماہ رمضان کے روزوں کا ذائقہ بڑھ جائے. تو یہ ہمارے یہاں کا
پیغام ہے کہ ان تینوں مہینوں میں روزوں کا خاص حکم ہے، خاص ثواب ہے، اور ان مہینوں کے روزے سال بھر کے روزوں کی برابری نہیں کرتے۔ یعنی رجب سے پہلے کے روزوں کا ثواب وہ نہیں تھا جو رجب کے مہینے کے روزوں کا تھا، شعبان کے مہینوں کا ثواب وہ نہیں ہے جو وہ نہیں ہے کہ جو ماہ رمضان کے روزوں کا ہوگا، ایسے ہی جو رجب کے مہینوں کا ثواب تھا وہ شعبان کے مہینے میں اس سے زیادہ ہے۔ اور ماہ رمضان کے لیے تو میں ایک جملہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ سودا گھاٹے کا مت کرنا، سال بھر روزہ رکھا جائے، سال بھر روزہ رکھا جائے اور ماہ رمضان کا ایک روزہ رکھا جائے تو وہ ایک روزہ سال کے روزے پر بھاری ہے۔ لہذا جان بوجھ کے خواہ خواہ، اپنے آپ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، دوسروں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر اپنے آپ سے تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مولانا میں روزہ اس لیے نہیں لگتا کہ بھوک لگتی ہے، تو روزہ رکھوایا اس لیے جا رہا ہے کہ بھوک لگے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مولانا میں روزہ اس لیے نہیں لگتا کہ پیاس بہت لگتی ہے، تو روزہ رکھوایا اس لیے جا رہا ہے کہ پیاس لگے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ بہت عجیب لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے، بہت بری بات ہے کہ ایک صحت مند جوان روزہ نہ رکھے۔ اور یقین جانیے میں حسینی جوانوں سے بات کر رہا ہوں، سنی شیعہ میرے عزیز تشریف فرمائے، میں سنی شیعہ حسینیوں سے بات کر رہا ہوں۔ بہت جلد فیصلہ ہونے والا ہے، مسلکوں کے نام بدلنے والے ہیں، دنیا میں دو ہی رہیں گے، یا یزیدی رہیں گے یا حسینی رہیں گے۔ تو میں سنی شیعہ حسینیوں سے بات کر رہا ہوں، ماہ مبارک رمضان کی تیاری شعبان سے کرو۔ روزہ ترک کرنا ایک صحت مند جوان کے لیے اور ایک صحت مند فرد کے لیے، اگر وہ بزرگ بھی ہیں اور صحت مند ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں جی، تو اپنے آپ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا۔ میں خود جانتا ہوں کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اور پھر میں بہانے بناؤں کہ مجھ سے یہ ہو جاتا ہے، مجھے وہ ہو جاتا ہے، اور میں تو آفس بھی جاتا ہوں، میں تو مزدوری بھی کرتا ہوں، تو وہ سارے کاموں کے ساتھ ہی روزہ رکھنا ہے، اور اس کا ثواب یقیناً میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک روزہ سال بھر کے روزوں پر بھاری ہے، غالب ہے ایک روزہ ماہ رمضان کا۔ تو آئیے اس مولا کی یاد میں کچھ دیر کے لیے اور آپ سے وقت لے لوں کہ جو شعبان کے مہینے میں آیا ہے اور مصطفیٰ سرکار کے لیے خوشیاں لایا ہے۔ سب سے پہلی تاریخ کو جناب زینب آئی ہیں، توجہ ہے حضرات کی، پھر 3 شعبان کو امام حسین آئے ہیں، اور مطیع فرمان مولا تو ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا میں آنے میں بھی مولا سے آگے نہ آئے، لہذا 4 شعبان کو مولا عباس آئے، دنیا میں آنے میں بھی پہل نہیں کی مولا عباس نے۔ مولا حسین پہلے آئیں گے، مولا عباس ان کے بعد آئیں گے، جی بالکل پیچھے پیچھے چلیں گے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ والشمس کی آیت بڑی حسین ہے، آغاز میں ہی اللہ قسم کھا رہا ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ کون سا سورج ہے جو چمکنے لگے تو سورج کہلائے؟ بادلوں کے پیچھے سورج جو ہے اس سورج کی اللہ قسم نہیں کھا رہا، جو سورج ڈوب جاتا ہو اس کی قسم نہیں کھا رہا، جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہو اس سورج کی اللہ قسم کھا رہا ہے، جو ہمیشہ چمکتا رہتا ہے اس سورج کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جو مخلوق سے پہلے بنائے گئے اور مخلوق کے بعد بھی رہیں گے، جو ہر زمانے میں جس کو یاد کیا گیا ہو وہ سورج ہے جسے سرکار دو جہاں کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم نے بھی جن کو یاد کر کر کے اپنی نبوت کو سنوارا، حضرت نوح نے بھی جن کا کلمہ پڑھ کر خود کو نبی بنوایا، حضرت ابراہیم نے بھی جن کو یاد کر کے نبوت سے امامت تک پہنچایا، اور قیامت تک جس کا محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا جائے گا وہ سورج ہے جو ڈوبتا نہیں ہے۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ وہ سورج جس کی قسم اللہ کھائے اسے محمد کہتے ہیں، وہ چاند جس کی قسم اللہ کھائے اسے علی کہتے ہیں۔ والقمر، آسمان سے تیرا سر علی علی، تو چاہے آسمان سے تیرا سر علی علی، کٹتا ہے حاجتوں کا تیرا در علی علی۔
لکھا ہے جبرائیل کے پر علی علی، سورج پلٹ رہا ہے یہ کہہ کر علی علی، میں ہوں تیرا غلام تو میرا امام ہے، تیرے بغیر سانس بھی لینا حرام ہے، نعرہ حیدری۔ یہ آیت آپ نے اس پہ ذرا دوبارہ غور کیجئے، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکنے لگتا ہے، والقمر اذا تلاہا تلاہا، واللہ ولی، واللہ پیچھے چلنے والے کو، بلا فصل پیچھے چلنے والے کو، بلا فاصلہ پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں والقمر اذا تلاہا، تلاہا جو بالکل پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ یہاں سورج ابھی پوری طرح ڈوبا نہیں ہوتا کہ وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا ابھی فاصلہ نہیں ہوتا سورج کے بعد چاند کا۔ یہاں سورج ابھی پوری طرح ڈوبا نہیں ہوتا، رات نہیں آئی ہوتی کہ ہمیں ایک طرف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم چاند کہاں ہیں، اور ہمیں چاند، رات کا چاند اس وقت نظر آتا ہے جب ابھی روشنی ہوتی ہے، روشنی کا ہونا بتا رہا ہے کہ سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے۔ یعنی سورج کے بالکل بلا فصل پیچھے جو چلے اسے قمر کہا جاتا ہے، اسے چاند کہا جاتا ہے۔ اور خلیفہ بلا فصل میں دلیل کیا چاہیے؟ نبی کے بالکل پیچھے چلنے والے کو علی کہتے ہیں۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند جو مکمل سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، اس چاند پر، اس چاند کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اچھا، یہ مصداق اول ہے سرکار کی ذات سورج کے لیے، مصداق اول ہے مولا علی کی ذات چاند کے لیے، مگر ہم تو اس گھر میں ہر ایک کو سورج دیکھتے ہیں۔ یہاں تو سارے سورج ہیں، یہاں تو سارے چاند ہیں، یہ قبیلہ ہی روشنی پھیلانے والوں کا ہے۔ وہ سورج کی صورت میں روشنی پھیلانے والے ہوں، وہ چاند کی صورت میں روشنی پھیلانے والے ہوں۔ یہاں کا ہر فرد قمر ہے۔ حضرت عبد مناف میرے مولا نبی اور مولا علی کے دادا، پردادا، حضرت ہاشم کے والد حضرت عبد مناف، قمر بطحا ان کا لقب تھا۔ حضرت ابو طالب کا لقب تھا قمر حرم، یعنی جو پورے مکے کا حسین ہو، جو مکے کے حسن کو جمع کرے تو عبد مناف بنے، پورے حرم کے حسن کو جمع کرے تو ابو طالب بنے۔ توجہ ہے؟ پھر جب نبی نے چادر اپنے اوپر لے لی تو جناب زہرا نے کیا فرمایا؟ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ یہ 5 کے 5 جب چادر میں تھے تو پوری چادر ایسی لگ رہی تھی جیسے 14ویں کا چاند نظر آ رہا۔ یہ حدیث کے سامنے روزانہ پڑھتے ہیں نا، یعنی یہ 5 کے 5 چاند، عبد مناف چاند، ابو طالب چاند۔ اور جب مولا حسین کا کٹا ہوا سر کسی نے دیکھا تو کہا کفل قتل قمر، یہ چہرہ ہے یا چاند ہے؟ یعنی آپ یہاں اس خاندان میں ایک نہیں، جسے دیکھیں وہ چاند نظر آتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو چاندوں میں چاند کہلائے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا نور، بنی ہاشم کا حسن، چاندوں کا حسن۔ تو یہاں مصداق اول چاند میں مولا علی، مصداق دوم مولا عباس، یہ سارے چاند ہیں۔ اسی طرح یہ سارے سورج ہیں، یہ سب کے سب نور ہیں۔ ان کے نور ہونے پر کسی کو اگر شک ہے تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنا پڑے گا۔ میں اور ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پر یقین ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ یہ مجلس دیکھ لیجئے، میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، بچے بھی آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر حضرات آئے ہوئے ہیں، انجینئر حضرات آئے ہوئے ہیں، جی افسران آئے ہوئے ہیں، زمینداران آئے ہوئے ہیں، ککڑی بیچنے والا آیا ہوا ہے، ٹھیلا لگانے والا آیا ہوا ہے۔ سب حسین کے دروازے پر ایسے بیٹھے ہیں جیسے حسین کے فقیر بیٹھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور نور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ نظام ہدایت اور کیسے مضبوط ہوگا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آگے آئیے مولانا، ایک اور صلوات نبی اور آل نبی کا۔
اچھا یہ جو نعرہ مولانا نے لگایا اس کی بھی ایک تشریح ہو جائے. علماء تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھول نہیں رہے، ان سے تکبیر ادا ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے. وہ 6 مرتبہ مستحب تکبیر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 6 مرتبہ کہنے کے بعد 7ویں مرتبہ کہہ کے وہ بسم اللہ شروع کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بسم اللہ یعنی نماز شروع کرتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے الحمد پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یہ جو 7 تکبیریں انہوں نے پڑھی، 6 مستحب اور 1 واجب، یہ کیوں، کیسے مستحب کیسے ہوا، شریعت کیسے بنی؟ 3 سال کے سن کے حسین نبی کے برابر میں کھڑے تھے. میرے مولا نبی نے تکبیر کہی، حسین نے بھی کہی. مولا کو حسین کی تکبیر اتنی اچھی لگی کہ مولا نبی نے دوبارہ تکبیر کہی. پھر حسین مولا نے تکبیر کہی، وہ اور اچھی لگی. یہاں تک کہ نبی کہتے رہے اللہ اکبر، حسین دہراتے رہے. اور جیسے جیسے حسین دہرا رہے تھے نبی کو اور اچھا لگ رہا تھا. اور جب سب سے اچھی تکبیر نظر آئی تو نبی نے نماز شروع کر دی. سات مرتبہ تکبیر، 6 مرتبہ مستحب، 1 مرتبہ واجب. ممکن کہہ رہے ہیں نبی کو اچھا لگ رہا ہے. اور پھر نبی نے نماز شروع، اور 7ویں تکبیر واجب کی نیت سے پڑھ کر نماز کو پڑھے. معصوم اسے کہتے ہیں جو کر دے وہ شریعت بن جائے. ایک مثال، دوسری مثال لیجئے. سجدے میں 3 مرتبہ ذکر سجدہ مستحب، 3 مرتبہ واجب، 3 مرتبہ مستحب، 1 مرتبہ واجب. سجدے میں 1 مرتبہ کہہ دینا سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، یہ 1 مرتبہ. سبحان ربی العالی و سبحان ربی العالی بحمدہ، یہ 1 مرتبہ کہنا واجب، 3 مرتبہ کہنا مستحب. جی 1 مرتبہ کم سے کم ہے. زیادہ سے زیادہ مستحب کتنی دفعہ ہے؟ 70 مرتبہ. یعنی 1 مرتبہ واجب اور زیادہ سے زیادہ کہاں تک بولیں؟ 3، دوسرا بھی مستحب، تیسرا بھی مستحب، 4تھی دفعہ بول دیجئے، 5ویں دفعہ بول دیجئے. 70 مرتبہ تک چلے جائیے. 70 مرتبہ تک ذکر سجدہ مستحب. یہ کیسے ہوا؟ نبی سجدے میں ہے، حسین پوچھتے نبی. نبی نے 70 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھا، حسین کی وجہ سے شریعت بن گیا. تھک تو نہیں رہے؟ تیسری مثال دینے جا رہا ہوں کہ امام حسین کی وجہ سے وہ عمل شریعت کا حصہ ہو گیا. آپ نماز جمعہ میں جاتے ہیں، امام جمعہ خطبے کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، آپ صلواتیں پڑھتے ہیں، پھر وہ دوسرا خطبہ پڑھتا ہے. یہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کہاں سے آیا؟ حسین مسجد میں آئے، نبی خطبہ دے رہے تھے. میرے مولا حسین کا پیر ان کے کرتے میں الجھا، نبی نے منبر چھوڑ دیا، حسین کو گود میں اٹھا کر لے کر آئے. اتنی دیر تک کیا ہو رہا تھا حسین کے علاوہ؟ سارے سنی شیعہ خطبہ جمعہ جب آپ سننے جاتے ہیں تو پیش نماز خطبہ دیتے ہوئے بیچ میں وقفہ دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے ممبر پر اور سارا مجمع انتظار کرتا ہے یہ دوبارہ کھڑے ہوں تو دوسرا خطبہ شروع ہو. جی جتنی دیر تک وہ وقفہ دیتے ہیں اتنی دیر تک آپ صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. سلام ہو حسین پر جس نے سارے اہل بیت پہ صلوات پڑھوا دی. سارا مجمع صلوات پڑھ رہا ہوتا ہے اور امام جمعہ وقفہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ وقفہ کبھی کوئی پوچھے تو صحیح کہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ نبی بیچ میں رکے تھے حسین کی وجہ سے. اب قیامت تک جمعے کا حصہ بن گیا یہ وقفہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ضرور اور کہوں گا امام حسین کی جتنی فضیلتیں آپ جمع کریں گے نا وہ نماز سے جڑی ہوئی ہیں.
وہ تکبیرۃ الاحرام ہو، وہ سجدے کا طویل ہونا ہو، وہ جمعے کی نماز میں وقفہ ہو، وہ سب حسین کی برکت سے مضبوط ہوا ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت اگر مضبوط ہوئی ہے تو وہ حسین مولا کی وجہ سے۔ حسین اللہ کی عبادت کو مضبوط کرنے کے لیے آئے۔ تاریخ ابدیت میں سب سے بڑا بندہ حضرت ابراہیم، مگر ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے عظیم، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم کی قربانی سب سے بڑی قربانی تھی، اور پھر کہا ہم اس قربانی سے بڑی قربانی لیں گے۔ جو سب سے بڑی قربانی کے بعد بھی کوئی بڑی قربانی رہ جائے تو وہ ابراہیم کی قربانی ہے، اور یہ حسین کی قربانی۔ بہت دیر لگا دی میں نے، آپ کو معاف کیجیے گا۔